السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رب العالمین۔ سورۃ الانفال انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو یا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب لقیتم جب تمہاری ملاقات ہو، یعنی مقابلہ ہو، آمنے سامنے ہو دشمن کے، لقیتم جب تمہارا مقابلہ ہو یا مقابلہ کرو، الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا، یعنی جو کافر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، اے ایمان والو جب تم مقابلہ کرو کافروں کے، زحفا زحفا کہتے ہیں بہت بڑا لشکر، کثیر تعداد میں ہونا، یعنی میدان جنگ میں بہت بڑا دشمن کا لشکر اس کو کہا جاتا ہے۔ ویسے زحفن کا لفظی معنی ہوتا ہے جیسے بچے کا زمین پر گھسٹ گھسٹ کر چلنا، اسی وجہ سے آہستہ چلنے کو زحف کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا اطلاق ہوتا ہے لشکر عظیم پر۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ تعداد کی زیادتی کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ لوگ چلتے ہیں۔ کہیں بھی جب تعداد زیادہ ہو تو آپ دیکھیں گے کہ سپیڈ چلنے کی سلو ہوتی ہے۔ اے ایمان والو جب کافروں کے لشکر جرار سے تمہارا آمنا سامنا ہو، مقابلہ ہو، فلا پس نہ تولو تم پھیرو، ہم ان سے، یعنی کافروں کے لشکر جرار سے یا کافروں سے، دشمنوں سے، فلا تولوہم پس نہ پھیرو ان سے، ادبارا آگے آیت کے اندر دوبرا ہو آئے گا، دوبر کی جمع ادبار، ادبار کہتے ہیں پیٹھوں کو۔ کیا حکم ہو رہے کہ جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو اہل ایمان تو ان سے پیٹھ مت پھیرنا۔ ومن اور جو کوئی، یولہم ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے، وہی جن سے مقابلہ ہو رہے کفار کے لشکر جرار کے ساتھ۔ ومن اور جو کوئی، یولہم ان سے پھیرے گا، یوم اذن اس دن، دبرہو اپنی پیٹھ، اور جو ان سے یا ان کی طرف اس روز اپنی پیٹھ پھیرے گا، الا مگر، متحرفن مگر وہ ہوتا ہے نا ٹرک کرنے والا، پینترا بدلنے والا، دشمنوں کو پھنسا کے یعنی پیچھے ہو کے پھر پلٹ کر دوبارہ حملہ کرنے والا، وہ اس سے الگ ہے۔ الا مگر، متحرفن اس صورت میں کہ پینترا بدلنے والا ہو، لقتال لڑائی کے لیے، اگر لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو، ٹرک یوز کرنے والا ہو تو وہ پیچھے جائے تو وہ جائز ہے، لیکن بھاگ کے جانے والا وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں وضاحت میں کریں گے۔ او متحیزن یا جگہ پکڑنے کو، یعنی ہوتا ہے نا جگہ لینے کے لیے، مڑ کر پھر سمڑ کر واپس آنے کے لیے۔ ہا و زا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ہاؤس مانا ہوتا ہے جمع کرنا، اور سانپ کو بھی کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کنڈلی مار کے ایسے جمع ہو کے چھوٹا سا ہو جاتا ہے نا۔ تو پیچھے لفظ تھا متحرفن، حرف، حرافہ حرف، حرف کہتے ہیں کنارے کو۔ اگر آپ حروف بھی دیکھیں تو الف کے علاوہ
تمام حروف کے اندر کرو ہوتا ہے، وہ مڑے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے با دیکھیں، جیم دیکھیں، شین دیکھیں ایٹسٹرا۔ تو یہ حکمتیں بتائی جا رہی ہیں جب حکمت عملی سے دشمن کو مارے، ٹھیک ہے، کہ لڑائی کے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے، یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، تو یہ صورتیں ہیں۔ دوبارہ کرتے ہیں، الا متحرفا لقتال او متحیزا، سوائے اس صورت کے کہ پینترا بدلنے والا ہو لڑائی کے لیے، یا پلٹ کر آنے والا ہو، کدھر، الی فئۃ، جماعت کی طرف۔ فئہ کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو، فقط پس تحقیق، باء وہ پھر گیا، یعنی وہ مستحق ہو گیا، بغضب من اللہ، غضب کہتے ہیں ناراضگی کو، اللہ کی ناراضگی کو۔ اگر پینترا بدلنے والا ہو یا پلٹ کر جماعت کے ساتھ آنے والا ہو، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ویسے اگر وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے لشکر سے بھاگتا ہے، کیونکہ نقصان بہت زیادہ ہے نا، جب ایک بھاگتا ہے تو ساتھ دوسرے بھی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، تو فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ مستحق ہوگا اللہ تعالیٰ کے غضب کا، اور دوسرا وَمَأْوَاهُ ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہوگا۔ اللہ کی رضا ہو تو جنت، اور غضب ہوگا تو پھر جہنم۔ یہاں سے تو وہ بچ جائے گا، لیکن پکا جہنمی ٹھہرے گا، جہنم میں وہ اس اپنا ٹھکانہ بنا لے گا۔ کیا فرمایا، اگر پیٹ پھیرے گا تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، بس تم نے نہیں قتل کیا ان کو۔ بات کر رہے تھے نا کچھ لوگ کہ اس کو میں نے مارا، اس کو میں نے مارا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نے نہیں، تم نے نہیں ان کو قتل کیا، ولیکن اللہ، لیکن اللہ نے قتلہم، ان کو قتل کیا۔ جو نیکی کا کام ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وما رمیتا، اور محبوب کریم نہیں پھینکی تھی آپ نے، یہ محبوب کریم کا معجزہ ہے، بہت پیارا معجزہ۔ ایک مٹھی بھری، پہلے سن لیتے ہیں، وضاحت میں تو پھر ٹائم لگ جائے گا۔ محبوب کریم کا یہ معجزہ ایسا ہے جس کا مشاہدہ دوستوں نے بھی کیا، دشمنوں نے بھی کیا۔ کہاں؟ بدر کے میدان میں کنکریوں کی ایک مٹھی بھری، کفار کے لشکر کی طرف پھینکی۔ وہ لشکر جو ایک وسیع رقبہ پہ پھیلا ہوا تھا، یعنی وسیع رقبہ میں پھیلا ہوا تھا، تعداد جو بہت زیادہ تھی، کوئی کھڑا تھا، کوئی بیٹھا تھا، کسی کا منہ ادھر تھا، کسی کی پشت ادھر تھی، لیکن ایک کافر بھی ایسا نہ رہا جس کی آنکھوں کو ریت کے ذرات نے بھر نہ دیا ہو۔ تو سب کی آنکھیں دیکھنے سے معذور ہوگی، ذرا آنکھ میں مٹی پڑے تو دیکھ سکتا ہے کوئی، تو اتنے حواس باختہ ہوئے کہ اپنے مقتولوں کی لاشیں میں پیچھے چھوڑی اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو یہاں اسی کا تذکرہ ہے۔ وما رمیتا، محبوبہ نہیں پھینکی تھی آپ نے، وہ جو مشت خاک تھی، اذ رمیتا، جب آپ نے پھینکی تھی، ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالی، رما، رمی کہتے ہیں نا پتھر کو پھینکنا، رما پھینکی تھی، کس نے؟ ولیکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکی تھی، یعنی قوت تو اللہ نے دی تھی نا۔ وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما، اے محبوب آپ نے وہ مشت خاک نہیں پھینکی تھی جب آپ نے پھینکی، بلکہ اللہ نے پھینکی۔ وَلِيُبْلِي، تاکہ وہ آزمائے، یعنی اللہ تعالیٰ آزمائش کرے، اور دوسرا معنی آتا ہے اس کا عطا کرے، یعنی خیر کثیر سے نوازے۔ دونوں معنی یہاں پہ صحیح ہیں۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ مومنوں کی آزمائش کرے یا کثیر تعداد سے نوازے، ظاہر کامیاب ہو جائیں گے تو زیادہ ملے گا نا، منہ اپنی طرف سے، بلاءً آزمائش، حسنا اچھی طرح یا بہت اچھی، وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ مومنوں پر احسان فرمائے
اپنی جناب سے بہترین احسان، یعنی اپنی جناب سے بہترین احسان مومنوں پر فرمائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع علیم، سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ذالکم، یہ، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، موہن، سست کرنے والا ہے، کمزور کرنے والا ہے، ویک کرنے والا ہے۔ کن کو؟ قید کہتے ہیں تدبیر کو، کافرین، کافروں کی۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا، جاننے والا، وہ کہہ رہا ہے ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، بلا شبہ اللہ تعالی کفار کے مکر و فریب کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا، اے کفار، اگر تم فیصلے کے طلبگار ہو، فاتح روٹ ورڈ ہے، اگر تم فتح چاہتے ہو، فیصلے کے طلبگار ہو، فقط، تو تحقیق، جاءکم، تمہارے پاس پہنچ چکی ہے، فتح کے لیے انہوں نے دعائیں مانگی تھی نا، وضاحت میں زیادہ ڈیٹیل سے کریں گے کہ اے اللہ اگر محمد یا ہم جو بھی حق پہ ہے تو اس کو فتح دے دے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تم نے یہی مانگا تھا، مل گیا۔ اے کفار، اگر تم فیصلے کے طلبگار تھے تو لو، آ گیا تمہارے پاس فیصلہ۔ وَإِن تَنْتَهُوا، سن لو کان کھول کر، اگر تم باز آ جاؤ، وَإِن، اور اگر تَنْتَهُوا، تم باز آ جاؤ، فَهُوَ، تو وہ باز آنا، خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہاں اپنے افعال سے اگر تم باز آ جاؤ، لڑائیوں سے، یہ غلط حرکات کرنے سے اگر تم باز آ جاتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر پھر کرو گے، عین و دال روٹ ورڈ ہے، عود کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، عاد یعود۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر تم پھر لوٹ کر آؤ گے یا پھر تم شرارت کرو گے، نعود، ہم بھی تمہیں سزا دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ، اور ہرگز نہ فائدہ کرے گی، نہ کفایت کرے گی، عنکم، تمہیں، فئتکم، تمہاری جماعت، یعنی اگر تم اپنی کثرت جماعت کی وجہ سے دوبارہ شرارت کرو گے تو فائدہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور نہ فائدہ پہنچائے گی تمہیں تمہاری جماعت کچھ بھی، وَلَوْ كَثُرَتْ، اگر تم تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہو تو تب بھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، تو مع المؤمنین، مع کہتے ہیں ساتھ کو، مؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ رب کریم ہو اس کو ناکامی نہیں ہو سکتی۔ وضاحت جان لیتے ہیں، بہت خوبصورت آیات ہیں ایمان کو تازہ کرنے والی، کہ قیامت تک کوئی بھی شخص اللہ کی رضا کے لیے اٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح کامیابیاں دے گا جیسے اس جماعت کو دی تھی۔ پیچھے ہم لوگ پڑھ کے آ چکے ہیں نا کہ کیا کیا ہوا تھا، اور پھر کس طرح اللہ نے اس تھوڑی تعداد کو بڑی تعداد کے اوپر غالب کر دیا۔ وضاحت جان لیتے ہیں، ان آیات میں اہل ایمان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم دین حق پر قائم ہو اور اپنے دشمنوں کے سامنے پیٹھ کبھی مت دکھانا، یعنی بہادری کے ساتھ ان کے سامنے ڈٹے رہنا۔ اور تاریخ نے ہمیں بتایا، انشاءاللہ چند واقعات بھی آپ کو سناؤں گی، کہ جب مسلمان ڈٹے رہے تو اللہ نے ان کو بہت بڑی فتح سے نوازا۔ یعنی تمہیں ہرگز یہ اجازت نہیں کہ حق کے علمدار ہوتے ہوئے باطل کے پرستاروں کے سامنے تم بزدلی کا مظاہرہ کرو، یعنی میدان جہاد سے بھاگ کھڑے ہو۔ یاد رکھیے، میدان جنگ سے جو فرار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر الکبائر کہا ہے، بڑے گناہوں سے بھی بڑا گناہ فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بھاگے گا تو دوسرے بھی ساتھ خود بخود بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ میں ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ ہم لوگ ایک دفعہ اپنے ہاسٹل میں موجود تھے، تو ایک بڑا گروپ تھا، کچھ سمجھایا جا رہا تھا، تو ایک لڑکی کو شرارت سوجی، شاہدہ اس کا نام تھا۔ جیسے شاہدہ نے
سوئی جب ہوئی تو اس کی کزن نے چیخ ماری. چیخ مارنے کی دیر تھی کہ سارا گروپ وہاں سے بھاگنے لگا. اب جب بھاگ کے اندر آتے ہیں تو دوسرے جو لڑکیاں تھیں وہ اپنی کمروں میں گھس گئی اور عجیب و غریب سما ہو گیا. اور شاہدہ بعد میں خود ہنسا کرتی تھی کہ میں نے سوئی جب ہوئی, مجھے سب کچھ پتا تھا, لیکن ان لوگوں سے زیادہ شاید میں خود ڈر گئی. ظاہر سما ایسا ہو گیا. اور یہاں تو اگر اپوزٹ پتا ہے کہ لشکر جرار ہے, ان کے پاس ہتھیار ہیں, اگر ایک بھاگے گا تو آٹومیٹکلی دوسرے لوگ بھی بھاگیں گے اور پھر نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. اور جہاں بھی مسلمانوں نے زیادہ تعداد کے ہونے کے باوجود اللہ کی مدد سے صبر کا مظاہرہ کیا اور ڈٹے رہے, وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح بھی دی تھی. چند واقعات سناتی ہوں. جیسے غزوہ موتا کے موقع پر صرف 30,000 مسلمانوں کی تعداد تھی. روم کے بادشاہ کیسر کی فوج کی تعداد 2 لاکھ تھی, لیکن اللہ نے اپنے شیروں کو جنگ میں فتح نصیب فرمائی. اسی طرح جنگ یرموک کے اندر حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے جو فوجی تھے تقریباً 4 لاکھ تھے, جبکہ دشمن کے فوجی کتنے تھے 10 لاکھ. یہ جب آپس میں ٹکرائے تو کامیابی کن کو ہوئی؟ قلیل ہونے کے باوجود مسلمانوں کو. اسی طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 60 کفن بردوش مجاہدین کے ساتھ دشمن کے 6 لاکھ جنگجوؤں سے مقابلہ کیا اور صبح سے لے کے شام تک کیا. اللہ نے ان کو غالب کیا. اب تعداد دیکھیں کتنی زیادہ تھی. اسی طرح حضرت طارق بن زیاد, پہلے تو بتایا حضرت خالد بن ولید کا, جن کو شمشیر بے نیام کہا جاتا ہے ایک کتاب کے اندر, اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے. تو حضرت طارق بن زیاد, ان کا بھی بہت مشہور واقعہ, انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی تھی, یاد ہے نا آپ کو. 1700 مجاہدین کے ساتھ اندلس کے بادشاہ 70,000 شہ سواروں سے جنگ کی تو فتح اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی. اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ یہ غازی ہیں تیرے پر اسرار بندے, جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق کی خدائی. تو بہرحال پھر ان آیات کی طرف آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ پیٹھ پھیر کر مت بھاگنا, اللہ پہ بھروسہ کرنا. اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ فتح دے گا, جیسے ادھر فتح دی. پیچھے آپ سارا ذہن میں لائیے تو صحیح کس طرح اللہ نے مدد کی. اب انہوں نے جو جگہ ذرا بچی ہوئی جگہ جو اس پہ پڑاؤ ڈالا, وہاں تو زمین کے اندر پاؤں بھی دھنس رہے تھے. ایسا ہی تھا نا, جبکہ بظاہر دیکھا جائے کفار کی تعداد زیادہ, جگہ اچھی انہوں نے چوز کی, پانی ان کے پاس, مسلمانوں کے پاس تو نہ یہ گھر سے تیاری کر کے آئے تھے, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اللہ نے کیسے مدد کی؟ بارش کی صورت میں, کیونکہ شیطان دل میں ڈال رہا تھا نا کہ تم بڑے مقرب بنتے ہو, تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں. یہاں اللہ نے مدد کی, شیطانی وسوسہ دور کیا, اور شیطانی وساوس دور کرنے کے لیے طہارت چاہیے تھی, طہارت کے لیے پھر پانی چاہیے تھا, تو اللہ نے پانی کا ذریعہ کر دیا. پھر اس کے بعد کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد بھی فرمائی. اور ایک اور بات, ایک مٹھی کی, اللہ اکبر, اور پھر ساروں کے اوپر پھینکی جاتی ہے. اب ایک گروہ کے اندر بھی اگر آپ پھینکے تو مٹھی میں کتنا آتا ہے, نہیں نا, سب کی آنکھوں میں جاتی. اب یہاں تو کوئی آگے ہے, کوئی پیچھے ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی کھڑا ہوا ہے, ہر ایک کی آنکھ میں یہ پڑتی ہے. تو یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کس کی مدد ہے نا, اللہ کریم کی مدد. تو حکم یہی ہو رہا ہے کہ قیامت تک جب بھی ایسا کوئی واقعہ ہو تو آپ نے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. جب اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ آپ کی جیسے ان کی مدد کر سکتے ایسے ہی آپ کی مدد کر سکتے ہیں. یہاں سے ایک بات کا یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی ہم سے اچھا کام ہو ہی جائے تو اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے, بلکہ نیکی کا جو ہم نے اس میں اسباق سیکھے یہی نا کہ نیکی بندہ خود نہیں کرتا, ہاں تب کرتا ہے یا کر سکتا ہے جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بتایا گیا, اس کے اندر بھی تو یہی بات ہے کہ محبوبہ آپ نے نہیں پھینکی. کس نے پھینکی؟ اللہ نے. یعنی طاقت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے. اور ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ محبوب کریم
جتنی دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، وہ اللہ کی عطا ہی سے تو وہ کر سکتے ہیں نا. اس کو بھی سمجھنے کی حاجت ہے. اور ایک اور بات یہاں پہ کہ فتح کی دعا کے بارے میں ابو جہل نے، اور ان کا بھی یہی طریقہ تھا، کعبۃ اللہ کے پاس جاتے تھے، جا کے دعا مانگتے تھے کہ اللہ ہم تو مہمان نواز ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو اگر ہم فتح حق پہ ہیں تو ہمیں فتح دے دے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں تو انہیں فتح دے دے. تو فتح پھر اللہ نے کس کو دی؟ جو حق پہ تھا. اس میں غیب کی خبر ہے نا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کے بھاری لشکر بھی مغلوب ہو گئے. اللہ نے یہ خبر پوری کر دی، اس کا بھی ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہوئے ہیں. تو مسلمانوں نے فتح پائی، اللہ نے ان کو حوصلے بلند کیے، اللہ نے ان لوگوں کو کامیابیاں عطا فرمائی. پھر ایک اور بات اس کے اندر آزمائش کا تذکرہ آیا کہ اہل ایمان کو آزمایا گیا. حالانکہ فرشتوں کے ذریعے مدد کرنا اللہ چاہتا تو گھر بیٹھے بٹھائے کفار کو نیست و نابود کر دیتا. ہزاروں فرشتوں کے اتارنے کی تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ اور دوسرا، ایک فرشتہ بھی کیا یہ ساروں کے لیے کافی نہیں تھا؟ اسرائیل دیکھیں نا، ساروں کی روح نکال رہے ہوتے، مسلمانوں کی، کفار کی. ایک فرشتہ بھی کافی تھا، لیکن مسلمانوں کے ذریعے اپنے دین کی حفاظت کے لیے کرائی گئی مدد، تاکہ انہیں دین کے پاسبان ہونے کا شرف حاصل ہو جائے، شہادت اور جہاد کی فضیلت سے انہیں سرفراز کیا جائے. کیا شان ہے اہل ایمان کی، اور کیا عزتیں دے رہا ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کو، ہے نا. بڑے مزے کی بات. اس میں ایک اور بات جو ہمارے لیے ہے کہ جب آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ انصاف کر، اللہ انصاف کر، کہتے ہیں نا، تو ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے. اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے. اب کفار نے بھی تو غلاف کعبہ کو پکڑا، اس نے بھی تو یہی دعا کی تھی نا کہ اللہ ہم دونوں فریقوں سے جو زیادہ مہمان نواز ہیں، جو زیادہ صلہ رحم ہیں، جو قیدیوں کو زیادہ آزاد کرنے والے ہیں، ان کی مدد کر. اگر محمد حق پہ ہیں تو انہیں فتح دے دے. تو غلبہ کس کو دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ہم بسا اوقات جب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں خود حق پہ نہیں ہیں، اور اس طرح دعائیں کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ سو انج کر دے، سو انج کر دے، پھر ہوتا اپنے ساتھ ہی ایسا ہے. تو جب دعا کریں تو اس میں الفاظ بھی اچھے چنا کریں. وہ تو کافر تھے، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمارا تو انداز مسلمانی بھی بڑا خوبصورت ہے. کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمیں سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما.